أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام، لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان عزیزان، دینی بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، جس ماہ کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، جس ماہ کا ہمیں کثرت سے انتظار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے ہدیے کے طور پر دیا. اتنی کثرت سے انتظار تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ایسا سمجھے کہ اس کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 ماہ پہلے سے کر چکے ہوتے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حیات مقدر کی ہے، ہماری عمریں باقی ہیں، ابھی ہماری عمریں باقی ہیں، اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ہم پائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے رمضان کا مہینہ نہیں ملتا. لیکن سوال یہ ہے کہ حیات اگر مل جائے، حیات اگر لمبی ہو جائے، بڑھوتری ہماری عمر کی اور زیادہ ہو جائے، تو یقیناً ہمیں رمضان ملنا ہے. اگر ہماری عمریں لمبی ہو جائے، حیات میں مزید اضافہ ہو جائے، تو یقیناً ہمیں مل سکتا ہے رمضان. لیکن رمضان کو 2 مہینے پہلے سے انتظار کرنا، 2 مہینے سے پہلے اس کی
طلب کرنا، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ میری عمر ہوگی، لمبی ہوگی تو اللہ رمضان کا مبارک مہینہ مجھے عطا کرے گا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے رمضان کا مہینہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی کثرت سے طلب کیوں کی جاتی ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان مہینے رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں، رجب کے مہینے سے اس کی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ ہماری بات تو اور ہے، اللہ کے رسول نے اس کی خود تیاریاں کی ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس کو مثال سے سمجھیں، اگر ہمارا بیٹا، اگر ہمارا لخت جگر باہر ملک سے آتا ہے، آپ لندن سے آتا ہے یا بیرون ممالک سے آتا ہے، تو اس کی مدت بھی طے ہوتی ہے، وقت بھی طے ہوتا ہے، دن بھی طے ہوتا ہے۔ مثلا یوں سمجھے کہ میرا بھائی لندن سے آ رہا ہے، وہ جمعے کے دن آئے گا، ٹھیک 12 بجے گھر پر آئے گا۔ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے، حاصل آنے لگتا ہے، 1 دن کا تقریباً سفر ہوتا ہے، تو ہم اسے کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی کتنی دیر میں تم آ رہے ہو؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹھیک جمعے کے دن آئے گا، ٹھیک 12 بجے آئے گا، لیکن ہمیں فون کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کال کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہمارا لخت جگر آ رہا ہے، ہمارا بھائی آ رہا ہے، بہت ایک عرصہ ہو گیا ہے، 1 سال کے بعد وہ گھر آنے والا ہے، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بنگلور تک پہنچ گیا ہے، ابھی چند 3 گھنٹوں کے اندر حاصل آنے والا ہے، پھر بھی ہم پوچھتے ہیں، کال کرتے ہیں، یہ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہاری سواری اب جب جہاں جا رہی ہے تو کس رخ پر آ رہی ہے، کس جگہ پہ اب تمہارا گزر ہو رہا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی ہم اس سے کال کر کے پوچھتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اس کے کال کرنا، اس سے فون لگا کر کے بات کرنا، یہ اس سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک دوسرا ہمارا مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی 12 بجے ٹھیک میں آپ کے گھر پہنچ جاؤ گا، فلاں کام ہے اس سے نمٹا لوں گا، تمہارے گھر پہنچ جاؤ گا۔ رات کو ہمارا ساتھی سنا دیتا ہے کہ مجھے کل صبح 12 بجے تمہارے گھر پہ آنا ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن چونکہ اس کی قدر نہیں ہوتی، وہ تو عام ساتھی ہے۔ ہم 12 بجے دوسرے دن سوتے ہیں، جب وہ آ کر دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے تو ہم کھولتے ہیں، کھول کر اس کی صورت دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا، مجھے یاد نہیں تھا، میں تو آرام کر رہا تھا۔ تو یہاں پر فرق دیکھیں، بس محبت کا فرق ہے۔ اگر کوئی اپنا آ رہا ہے تو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی گھروں کو سجا دیا جاتا ہے، اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اور ایک عام ساتھی ہمارا آ رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ فلاں وقت تک یہ آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم تو سو رہے، آنے پر پتہ چلا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا آنے کی۔ تو ٹھیک اسی طرح ہے، سال بھر کے 11 مہینے ہیں جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، سال بھر کے 11 مہینے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن رمضان کی تیاریاں ہم آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمیں لگاؤ اسی مہینے سے ہے۔ اب لگاؤ ہمارا رمضان سے کیوں ہے؟ رمضان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق، ایک کھینچاؤ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو بندے اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو بندے اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو بندے اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں، نبی کی سنتوں سے اپنی پیٹوں کو پھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کہیں انہیں میں اپنے کسی وقت میں قریب کرنا چاہوں تو کون سے وقت میں کر سکتا ہوں؟ میں انہیں اپنے دربار میں لانا چاہتا ہوں، اپنا تقرب انہیں نصیب کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مہینے کو اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، کسی رات کو اپنی طرف اس کی نسبت کر لیتا ہے، تو اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس رات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ بندہ سال کے 11 مہینوں میں اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا رمضان میں ڈرتا ہے، اتنے گناہ نہیں کرتا جتنے رمضان میں بچ جاتا ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں گناہ ہوتے ہی ہیں،
ہوتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں گناہوں کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ تمہارے دربار میں اسی لیے بھیجا گیا ہے، تم پر رمضان کو اسی لیے ڈالا گیا ہے تاکہ تم رمضان کے اندر خداوند قدوس کے احکام کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اب دیکھیں رمضان المبارک کی نسبت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گئی ہے تو اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی عظمت کے اندر اور بڑھوتری آ گئی، دوسرے مہینوں سے زیادہ اس کی قدردانی ہونے لگی، دوسرے مہینوں سے زیادہ اسے فضیلت اور برتری حاصل ہو گئی۔ بس ایک نسبت کا فرق ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھے، ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، ہر سال حجاج کرام کا وہاں پر گزر ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو باہر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ خانہ کعبہ تو بس ایک عمارت ہے، اس سے اچھی عمارتیں ہمارے یہاں بنتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتی ہیں، لیکن لوگ رخ اس کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال جب بھی آتا ہے تو تتلیوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، چھوٹے چھوٹے اڑنے والے جو چیزیں ہیں، پرندے ہیں، اس سے زیادہ مقدار میں حجاج کرام کا وہاں پر گزر ہوتا ہے۔ کیا خانہ کعبہ کی طرح یہاں پر بھی بلڈنگیں نہیں تھی؟ کیا خانہ کعبے کی طرح یہاں پر بھی عمارتیں نہیں تھی؟ وہاں کا رخ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی ایک عمارت ہے، اسی طرح اور خوبصورت عمارتیں یہاں پر بھی ہیں، خانہ کعبے کی طرح دوسری عمارتیں بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن جو خانہ کعبہ کو نسبت اللہ کی حاصل ہے وہ دوسری عمارتوں کو نہیں ہے۔ بلڈنگیں تو اور بھی ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، عالیشان عمارتیں ہیں، خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن جو فضیلت خانہ کعبہ کو ملی ہے وہ اور عمارتوں کو نہیں ملی ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو لوگوں نے سنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو لوگ اس کا رخ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ کیا وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہاں عبادت کرنے کے لیے جگہ کافی نہیں تھی؟ وہاں جا کر جو تضرع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، دعائیں مانگ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے لگتے ہیں، کیا مساجد خالی نہیں تھے؟ وہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ جم کر اکٹھی ہوتی ہے، یہاں پر تو مساجد خالی رہتے ہیں، تہجد کے وقت میں آپ مسجد آ جائیں خالی رہتی ہے، نمازوں کے فارغ اوقات میں نمازیں مکمل ہونے کے بعد جب نمازی اپنے گھروں کا رخ کر لیتے ہیں اس کے بعد مسجد کی طرف آئیں، دیکھیں تو نماز مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ کیا عبادت کے لیے جگہ کافی نہیں تھی کہ ہم وہاں کا رخ کرتے ہیں؟ تو بات ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت لگ چکی ہے، جس طرح خانہ کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے، وہاں پر لوگ عبادتوں کے لیے کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک کو جب اللہ کی نسبت حاصل ہو گئی تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا رحمتوں کا ہر چیز کا نزول ہونے لگتا ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں یزاد فیہا رزق المؤمن، مومن کی رزقی میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح میں سحر کرتے ہیں، شام میں افطار کرتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت میں اتنا ہم سیراب ہو جاتے ہیں کہ اور دنوں میں اتنی سیرابی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ گویا کہ غیر رمضان میں جتنا ہم کھاتے ہیں تقریباً اس بھرپائی کو ہم افطار کے بعد کر لیتے ہیں۔ عام مہینوں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر تقریباً 7 بجے سے پہلے دسترخوان بچھائے نہیں جاتے،
عمدہ قسم کے میوے رکھے نہیں جاتے، مشروبات کو لا کر جوڑ دیا نہیں جاتا، ہر قسم کے کھانے وہاں پر رکھے نہیں جاتے۔ رمضان کا صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں افطار سے پہلے ہر قسم کے میوے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کے مشروبات دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کے عمدہ مٹھائیاں دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح اور مہینوں کے اندر تمہارے دسترخوان تم اپنے گھروں میں سجائے نہیں جاتے، لیکن اس مہینے کے اندر تم سجاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رزق کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو صبح کا روزہ اور دوسرا رات کے اندر تراویح ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی ہم روزہ رکھ لیں گے، بھوک پیاس کو برداشت کر دیں گے، لڑک کر کے افطاری کا وقت آتا ہے تو خوب سیراب ہو جائیں گے، اور پھر 1 گھنٹے کی تو بات ہے رات میں تراویح کو کھڑ لیں گے، تراویح میں اللہ کی عبادت کر لیں گے، بس 20 ہی تو رکعت ہیں اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ صرف اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ لوں گا، پھر رات میں تراویح بھی پڑھ لوں گا، تو رمضان کا مقصد فوت ہو جائے گا، روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، تراویح اس رات میں کھڑنا اس سے رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں جس طرح حلال چیزوں کو بندہ چھوڑتا ہے، 11 مہینوں کے اندر کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پینا ہمارے لیے حلال تھا، حلال کی کمائی تھی، کھاتے بھی تھے تو حلال کی کمائی سے کھاتے، پیتے بھی تھے تو اللہ کی نعمت پانی کو استعمال کر کے حلال چیز کو پیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رمضان کے مہینے میں اس پر روک لگا دی، بریک لگا دی، پابندی لگا دی کہ آج سے حلال چیز بھی تم اپنے پیٹ میں داخل نہیں کر سکتے، حلال چیز کو پی نہیں سکتے، حلال چیز کو کھا نہیں سکتے۔ جب حلال چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگا دی ہے کہ بس رمضان کے 1 مہینے کے اندر حلال چیزوں پر بھی بریک لگا دینا، تو اب ہم اس طرف دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، محرمات میں سے ہیں۔ اگر بندہ حلال چیزوں پر تو پابندی کرتا ہے، رک جاتا ہے، کھانے پینے سے باز آتا ہے، لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا، حرام چیزوں پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، تو رمضان کا مقصد کہاں رہتا ہے؟ جس طرح حلال چیزوں پر پابندی کے ساتھ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، حرام چیز تو ہر وقت حرام رہتی ہے۔ رمضان کی اس میں کوئی خصوص نہیں، تخصیص نہیں، غیر رمضان میں بھی حرام چیز حرام رہتی ہے، رمضان میں بھی چیز حرام کی حرام ہی رہتی ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بھوکا رہنے کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں رات میں شب بیداری کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، یعنی صبح سے لے کر شام تک ان کا بھوکا رہنا فضول رہا، رات میں تراویح کے اندر کھڑا رہنا فضول رہا، رات میں شب بیداری ان کی فضول رہی۔ کیوں فضول رہی؟ ارے ہم نے تو روزے کو کما حق کو ادا کیا ہے، ہم نے بھوک کو بھی برداشت کیا ہے، پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو بھی سر انجام دیا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں، سارے رمضان کے مہینے میں ہم ہر رات میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، تو روزے کا مقصد کیسے فوت ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے محرمات سے اجتناب نہیں کیا، جھوٹ بولنے سے اجتناب نہیں کیا، رشوت سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، دھوکہ دہی سے ہم نے آپ کو نہیں بچایا، جھوٹ سے، کسی کی گستاخی سے، شراب نوشی سے، سگریٹ نوشی سے، بیڑی وغیرہ سے ہم نے آپ کو نہیں بچایا، تو روزہ ہمارا کہاں رہا؟ ان جو چیزیں محرمات کے قبیل سے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے ممنوعات میں شمار کیا ہے، یہ تو ہمیں ان پر روک تھام لگانی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں
ادب کا بھی اتنا تقاضا ہے کہ اگر کوئی ادب بھی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھرو سے، اس کے ذریعے سے، اس کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت بھی مقدر کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا غلبہ زیادہ تھا، مسلمان پھیلے ہوئے تھے، مسلمان ہر طرف موجود تھے، وہاں پر بھی کفار بستے تھے، مجوسی رہا کرتے تھے، یہود اور نصارہ ان کے درمیان میں موجود رہتے تھے۔ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلمانوں کا محلہ اور گلی تھی۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایک مجوسی کا گھر تھا، ایک مرتبہ اس کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں کسی چیز کو کھانے جا رہا تھا تو مجوسی کو غصہ آ گیا، اس نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان مسلمانوں کا انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے، انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، انتہائی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تو اس مہینے کی قدر کو جانے بغیر رمضان کے مہینے کے اندر کھانا کھا رہا ہے، کہیں اس اتنی تو قدر کر لیتا کہ گھر آ کر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا۔ چنانچہ جو ڈانٹنا تھا ڈانٹ دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو مارنا تھا ڈرانا تھا ڈرا دیا، کیونکہ ایک اتفاقی مسئلہ تھا، اتفاقی واقعہ تھا، یہ ہو گیا۔ لیکن اسی جگہ کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تھوڑے دنوں کے بعد مجوسی کا انتقال ہو گیا، چاہے عرصہ ہو، عرصے لگ گئے لیکن جانا تو ہے ہی سب کو، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے جنہیں اللہ کا تقرب نصیب تھا، وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ وہی مجوسی، جو مجوسی جس نے اپنے بچے کو ڈانٹا تھا وہ تو مجوسی ہے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت کے بالا خانوں کے اندر کھیل رہے ہیں، جنت کے میووں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنت کی چیزوں کو کھا رہے ہیں۔ اب یہ بڑے بزرگ تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی یہ تو دنیا میں مجوسی تھا، دنیا میں مشرک تھا، دنیا میں کافر تھا، دنیا میں بت پرستی پہ تلا ہوا تھا، آخر یہ جنت تک پہنچا تو کیسے پہنچا؟ چونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، چاہے لاکھ بھی ہو جائے مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ مشرک کو، جو آدمی اللہ سے شرک نہیں کرتا، اگر وہ آدمی بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ اگر چاہتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اللہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ یہاں پر خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجوسی جنت کے بالا خانوں میں کھیل رہا ہے، وہاں کے میووں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ کشمکش میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، تم تو بت پرست تھے، تم تو آگ کے پرستار تھے، تم تو آگ کو پوجا کرنے والے تھے، لیکن تمہاری یہاں تک رسائی کیسے ہو گئی؟ تم نے تو اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تھا، پھر بھی تمہارا جنت سے لینا دینا کیسے ہو گیا؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، میرا بیٹا اس رمضان المبارک کے مہینے میں کھا رہا تھا، پی رہا تھا برس عام، تو میں نے اس سے ڈانٹا کہ بھائی اتنی تو قدر کر لے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے عظیم مہینہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے ڈانٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈانٹنے کی بدولت، رمضان کی قدر دانی کی بدولت، رمضان کے مبارک مہینے کی ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے قبل مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو
میرا ایمان اللہ پر بھی تھا جب میں دنیا سے جا رہا تھا، تو میرا ایمان اللہ کے رسول پر بھی تھا جب میں دنیا سے جا رہا تھا، تو میرا ایمان آخرت پر بھی تھا۔ میں ہر چیز جو مومن اس کو بجا لاتا ہے، میرا ایمان ان ساری چیزوں پر تھا۔ میرا ایمان نبیوں پر بھی تھا، میرا ایمان اللہ کی کتاب پر بھی تھا۔ ایک ایمان کو جتنی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، ایک مومن کو جتنی باتوں کا پابند ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پر بھی میرا ایمان تھا۔ بس موت کے آخری لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو میری زبان پر کلمہ تھا۔ ساری زندگی درخت کو پوجتا رہا، پتھر کو اپنا معبود بناتا رہا، جو چیز بھی روشنی کی مل جاتی اس کو اپنا اللہ بنا لیتا۔ صبح میں جب اٹھتا، سورج روشن ہوتا، طلوع ہوتا، انتہائی روشنی پھیلانا شروع کر دیتا، تو اس وقت اٹھ کر کے یہ سورج کو اپنا اللہ بنا لیتا۔ جب رات میں سورج ڈوبتا تو اس وقت جا کر یہ اس کی پرستش کرتا، اسے معبود بنا کر اس سے منتیں مانگنے لگتا۔ یہی مجوسی تھا، یہی وہ بے غیرت تھا، یہی وہ مشرک تھا جو اسلام لانے سے پہلے ہر طرح کے گناہ کرتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کی بدولت، اس کے رمضان المبارک کی قدردانی اور ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب اللہ نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اپنا محبوب ترین بندہ بنا کر کے اپنے پاس بلایا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو مجوسی، آگ کا پرستار، یہودی، مشرک، ہر لوگ رمضان المبارک کی قدردانی کرنا جانتے تھے۔ کم از کم لحاظ کر کے رمضان المبارک کا اس کا کم از کم ادب تو رکھا کرتے، لیکن ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے قوا مضبوط ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے انہیں نوازا ہے۔ آج فخر کے طور پر گلیوں کے چوراہوں پر، راستوں میں پانی غٹا غٹ کے اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے غضب کو للکارتا ہوں، میری طاقت اتنی ہے۔ ارے ان پر غیرت آنی چاہیے، ان پر تو تف ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ برسر عام راستوں میں کھڑے ہو کر کے پانی کو غٹا غٹ اٹھایا جائے، راستوں میں، گلیوں میں، گھروں کے چوکھٹوں پر بیٹھ کر کے بیڑی سگریٹ کو نوش کی جائے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے اسلامی بھائی کم از کم اتنی تو قدر کر لیتے، کم از کم رمضان المبارک کا اتنا ادب کر لیتے جس طرح اس مجوسی نے ادب کیا تھا، جس طرح اس کافر نے ادب کیا تھا، جس طرح اس مشرک نے رمضان المبارک کی قدردانی کی تھی، جس کے بدولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مالداری اسی لیے نہیں دی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور یہ برسر عام کھاتا پھرے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے جسے روزہ بھی رکھا نہیں جاتا، جس سے عبادتیں بھی نہیں ہوتی، اسے بھی یہ حکم ہے کہ برسر عام تو کھانا کھانے کی تیرے لیے اجازت نہیں ہے۔ کھوسٹ بوڑھا ہے جس کے قوا جواب دے چکے ہیں، جس کے اعصاب اور پھٹے اعصاب انتہائی کمزور پڑ گئے ہیں، اسے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو رمضان المبارک میں برسر عام کھلم کھلا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا کرے۔ لیکن ہمارا طرز دیکھیں، ہمارا رویہ دیکھیں، جو قدر مجوسی کر رہا ہے اتنی کم از کم اتنا ادب ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کہاں مر گئے ہمارے دل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینے کے اندر بندے کو بلا کر اپنا تقرب دینا چاہتا ہے، قرب نصیب کرنا چاہتا ہے، ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہتے ہیں، ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں تیرے تقرب کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تیرے قرب کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے قریب ہونا نہیں چاہتے۔ ہم منہ سے تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں بالکل ٹھیک اسی طرح کہتے ہیں۔ تو بہت سارے ابھی رمضان کے 8 دن نہیں گزرے، ہم نے آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے چلتے پھرتے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ برسر پیکار راستوں میں آ کر کے گٹکے کھا رہے ہیں، راستوں میں پانی کی بوتل لے کر اٹھا رہے، دل کرتا ہے کہ اس کے چہرے پہ تمانچہ لگا۔
اگر بوڑھا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ عذر ہے، اگر کمزور ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس کے لیے معافی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کھلم کھلا کھائے۔ لیکن اعصاب کا، قوا کا مضبوط ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے غصے کو للکارتا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، تو اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا ہے تو اس سے اور کیا ہوتا ہے؟ دکھانا چاہتا ہے کہ اے اللہ میری طاقت بھی اتنی ہے، اگر تو کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کر سکتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ نہ سمجھنا کہ میری ڈھیل کو نعمت نہ سمجھنا، میری ڈھیل کو تو کچھ نہ سمجھنا، جب میں پکڑنے پہ آ جاتا ہوں تو منہ کیول گھسیٹ کر تیری پکڑ کرنا میں جانتا ہوں۔ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً عذاب کو نازل نہیں کیا۔ بہت سارے انبیاء، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح ہے، جتنے بھی یہ اپنی قوم کو دعوت دینے جاتے تو ان کی قوم کا جملہ تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے اس عذاب کو لے کر آ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں میں آ کر فوراً عذاب کی کوڑے نہیں برسائے، انہیں ڈھیر دیتا رہا، انہیں مہلت دیتا رہا۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جب وقت آن پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، جب وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑ کی، ایسی پکڑ کی، ایسی پکڑ کی، قرآن شاہد ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، اس طرح کے عذاب دیگر اقوام کو نہیں دیے گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود پہ کیسے عذابات آتے رہے، اللہ تبارک طرح طرح کے انہیں ان پر عذاب کے کوڑے برساتا رہا، یہاں تک کہ ایسا عذاب ہوا کا نازل کیا کہ ان کا نام و نشان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے کو ان پر برسایا تو اللہ کہتا ہے اے نبی اگر تم اس جگہ کو جا کر دیکھ لیتے جس جگہ پر میں نے ہوا کے ذریعے سے ان پر عذاب کو بھیجا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے تنے بڑے بڑے لمبے درخت پڑے رہتے ہیں، بے جان پڑے رہتے ہیں، اگر تم ان کو جا کر دیکھو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوتا کہ یہ کھجور کے بڑے بڑے درخت ایسے ہی گر کر بڑے ہیں، ہم نے ان کی حالت اس سے بدتر کر دی تھی۔ ہم ساری قوموں کے عذابات کو جانتے ہیں، قوم نوح پر جو عذاب آئے ان کو بھی جانتے ہیں، عاد پر جو عذاب آئے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، قوم سمود پر جو عذابات آئے ان کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے سارے قوموں کے عذابات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اس امت کو جھنجھوڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ کرنا، غرور کے اندر نہ آنا، تکبر کے اندر نہ آنا، اپنی طاقت کو اللہ کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ تو وہ اللہ جو ایسے قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تجھے تباہ کرنے میں اللہ کو کہاں سے دیر لگتی ہے؟ تو ہمارا یہ حال ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے صحت دی ہے روزہ رکھنے کے لیے، طاقت دی ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، لیکن ہم تو اللہ کو چیلنج کرنے نکلے۔ تو ذرا اس کی قدر کرے، ذرا اس کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر لائے، جس کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی تھی۔ رمضان کی عادت آنے کے لیے، چونکہ کوئی بھی کام اگر دھڑلے سے کیا جاتا ہے تو بندے پر بوجھ لگتا ہے، بندے کو گراں آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جب روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد دیگر مہینے جو آتے تھے، سب سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھتے دیکھا ہے تو شعبان میں رکھتے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو شعبان میں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ امت، میری امت ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دی، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کو روزہ رکھنا پڑا ہے، ورنہ تو وہ نبی جو گناہوں سے معصوم ہے اسے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں سید الجن والانس والکونین ہوں۔ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، انبیاء کا سردار ہونے کے باوجود، میں نے شعبان کے مہینے میں روزوں کو رکھا ہے، تاکہ میں اپنی امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے دنیا کا بادشاہ، دنیا کا سردار روزہ رکھ کر کے گیا ہے، میری امت اس پر چلے گی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہمارے ہاتھ سے شعبان تو نکل گیا، ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر اس مہینے کو پا کر بھی اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے تو ہمارے سے بڑا بدبخت اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کا یہی مبارک مہینہ تھا۔ رمضان کے پہلے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری سیڑھی پر جب چلنے لگے تو تینوں مرتبہ قدم رکھتے، ایک سیڑھی پر آمین کہتے، دوسری جگہ سیڑھی پر قدم رکھتے تو آمین کہتے، تیسری جگہ جب قدم رکھتے تو آمین کہتے۔ صحابہ نے دیکھا، نماز کے بعد پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی ایسی بات نہیں دیکھی۔ نماز کے بعد آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں جس وقت چل رہا تھا، ممبر کا رخ کر رہا تھا، اپنے قدم کو رکھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو تو یہ محروم ہے، یہ ذلیل ہے، بدبخت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف شام تک بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آتا، رات میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ جس طرح ہم حلال چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اسی طرح محرمات سے، حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر سیکنڈ بھی، ہر قیمتی بھی، ہر وقت بھی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ایسا سمجھے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے لیے 30 چک دے، کہیں کہ بھائی 30 چک میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، ایک ایک چک کو نکالنا، جتنی تیرا دل چاہے اتنی مقدار کو اس چک کے اندر بھرپائی کر دینا، میں تجھے اتنی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک بندہ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ چک خالی ہے، میں کروڑ ملین روپے ڈالرز لکھ کر کے دے دیتا ہوں۔ پھر دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت کیا ہے، یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جس کے چک جمع ہو کر کے چک کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے نے، کس آدمی نے روپیوں کو چاہا ہے، اس کو اتنے روپے انعام میں دیے جائے، پھر اتنے بلین، اتنے ملین چاہے ہیں، اس کو اتنا رقم دے دی جائے۔ ٹھیک رمضان المبارک کا ہر دن چک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ ہمارے یہ چک ہے۔ اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دے کر کہتا ہے کہ میں نے تیرے سامنے 30 چکوں کو رکھا ہے، ہر دن تیرے پاس آتا ہے، رات آتی ہے، تو اس کی قدردانی کر لے، اپنے اعمال کی اس میں بھرپائی کر لے، جو تو مانگا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کریں گے تو ہمارے سے بڑا بدبخت، ذلیل، نامراد، محروم کون ہو سکتا ہے؟ وقت کافی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کو کما حقہ بھرپور رعایت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔